ذرا ایک منظر کا تصور کریں۔ ایک بہت مصروف سڑک ہے اور اچانک سے ٹائروں کے رگڑنے کی بڑی تیز آواز آتی ہے اور پھر ایک زوردار دھماکہ۔ یہ تو آئے دن ہوتا رہتا ہے ہمارے ہاں۔ بالکل، اور ایک گاڑی بے قابو ہو کر ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی ہے۔ گاڑی بالکل ترچھی کھڑی ہے، شیشے ٹوٹ کر بکھرے ہوئے، لیکن اس کی ہیزرڈ لائٹس بند ہیں۔ اور لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے ہوں گے۔ ہاں نا، دھیرے دھیرے کم سے کم 20-25 لوگوں کا ہجوم وہاں جمع ہو گیا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص آگے بڑھ کر اس گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے ہماری۔ بالکل، اس کے بجائے اندھیرے میں کوئی 10-15 موبائل فونز کی اسکرینیں چمک رہی ہیں اور لوگ بس اس واقعے کی ویڈیو بنانے میں مصروف ہیں۔ ایمبولینس کو پہنچنے میں ابھی کم سے کم 7 منٹ باقی ہیں۔ وہ 7 منٹ جو سب کچھ بدل سکتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم جس موضوع کی تہہ تک جائیں گے وہ دراصل سید عبدالحکیم کی جو کتاب ہے نا، ہر گھر سے ایک سینک، اس کے باب 11 پر ہم نے خاص توجہ رکھی ہے۔ یہ کتاب کا بہت اہم حصہ ہے۔ جی، یہ کوئی عام کتابی باب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل لائف سیونگ ٹول کٹ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ان خوفناک ابتدائی 7 منٹوں میں جب ایمبولینس راستے میں ہوتی ہے تو سڑک پر کھڑا ایک عام انسان کیسے کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو منظر کشی آپ نے کی ہے نا، ہم سب نے کبھی نہ کبھی سڑک پر ایسا ہجوم دیکھا ہے۔ ہمارا ذہن یہ ماننے پر مجبور ہو چکا ہے کہ جان بچانے کا کام صرف ہسپتال کے اندر ہوتا ہے۔ ہاں، وہ روشن لائٹس اور سفید کوٹ پہنے ڈاکٹر۔ بالکل، ہمیں لگتا ہے کہ جدید مشینیں ہی کچھ کر سکتی ہیں، لیکن اس باب کا سب سے بنیادی اور چونکا دینے والا سبق یہ ہے کہ زندگی بچانے کی اصل جنگ ایمرجنسی روم میں نہیں لڑی جاتی۔ تو پھر کہاں لڑی جاتی ہے؟ وہ جنگ اسی سڑک پر لڑی جاتی ہے، ان ابتدائی چند منٹوں میں اور انہی عام لوگوں کے درمیان جو وہاں موبائل فون ہاتھ میں لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کا ایک قدم آگے بڑھانا یہ طے کرتا ہے کہ ایمبولینس ایک زندہ انسان کو اسپتال لے کر جائے گی یا صرف ایک لاش کو۔ یہ تو بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ یہاں سے نا کتاب کا ایک بہت ہی دلچسپ طبی تصور سامنے آتا ہے جسے وہ گولڈن آور کہتے ہیں، یعنی پہلا سنہری گھنٹہ۔ گولڈن آور۔ مجھے تو پہلے یہ سننے میں ایسا لگا جیسے کسی فلم کا ڈائلاگ ہو، لیکن اس کے پیچھے تو پوری ایک سائنس کام کر رہی ہے۔ جہاں تک میں سمجھی ہوں، یہ حادثے کے فوراً بعد کا وقت ہے جب جسم اپنے دفاع کی آخری جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ جی، یہ بالکل کوئی فلمی بات نہیں ہے۔ گولڈن آور انسانی حیاتیات کا ایک بہت ٹھوس اصول ہے۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ جب جسم کو کوئی شدید چوٹ لگتی ہے نا، تو جسم کے اندر ایک الارم بج جاتا ہے۔ اچھا، کس طرح کا الارم؟ اگر خون تیزی سے بہہ رہا ہے تو جسم میں بلڈ پریشر گرنے لگتا ہے۔ جب بلڈ پریشر گرتا ہے تو آپ کے دماغ، دل اور گردوں کو آکسیجن ملنا کم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ بالکل۔ اگر یہ سلسلہ اس ابتدائی 1 گھنٹے کے اندر نہ روکا جائے تو جسم کے اعضاء ایک ایک کر کے فیل ہونے لگتے ہیں، جسے ہم میڈیکل زبان میں ملٹیپل آرگن فیلئر کہتے ہیں۔ یا اللہ! تو جب سڑک پر کھڑے لوگ محض تماشائی بنے رہتے ہیں تو وہ دراصل اس انسان کے اندر چلتی ہوئی الٹی گنتی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس الٹی گنتی کو روکنے کے لیے اس وقت کسی سرجن کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایک عام انسان چاہیے جس کے ہاتھ نہ کانپ رہے ہوں اور وہ کچھ بنیادی باتیں جانتا ہو۔ یہ بات سوچ کر مجھے روزمرہ زندگی کی ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی گھر کے کچن میں چھوٹی سی آگ لگی ہو، صحیح، اور آپ کے ہاتھ میں فائر ایکسٹنگوشر موجود ہو، لیکن آپ اسے استعمال کرنے کے بجائے بس کھڑے ہو کر فائر بریگیڈ کی گاڑی کا انتظار کرتے رہیں کہ وہ آ کے بجھائیں گے۔ ہاں نا، آپ کو ڈر ہو کہ کہیں میں نے غلط بٹن دبا دیا تو کیا ہوگا، اور بس اس انتظار میں وہ چھوٹی سی آگ پورے گھر کو راکھ کر دے۔ یہ بہت زبردست مثال ہے آپ کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر لوگ وہ فائر ایکسٹنگوشر استعمال کیوں نہیں کرتے؟ وہ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ دیکھیں، اس ہچکچاہٹ کے پیچھے نا ایک بہت گہرا نفسیاتی پہلو ہے۔ اسے بائی اسٹینڈر ایفیکٹ یا ہجوم کی خاموشی کا اثر کہا جاتا ہے۔ بائی اسٹینڈر ایفیکٹ، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف بے حسی نہیں ہے، یہ ہمارے دماغ کی ایک پروگرامنگ ہے۔ اگر آپ کسی سنسان سڑک پر اکیلے جا رہی ہیں اور خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ کا دماغ فوراً کہے گا کہ یہاں صرف میں ہوں، مجھے ہی مدد کرنی ہے۔ ظاہر ہے، اور کوئی آپشن نہیں ہوتا۔
لیکن جب آپ 20 لوگوں کے ہجوم میں کھڑے ہوتے ہیں تو دماغ اس ذمہ داری کو ان 20 لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ دماغ سوچتا ہے کہ شاید کسی اور کو مجھ سے زیادہ فرسٹ ایڈ آتی ہو۔ اوہ اچھا۔ ہم سوچتے ہیں شاید وہ جو کوٹ پینٹ میں ہے وہ ڈاکٹر ہو، بالکل۔ کوئی نہ کوئی تو آگے بڑھے گا ہی۔ اسے نفسیات میں ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی یعنی ذمہ داری کی تقسیم کہتے ہیں۔ اسی لیے باب 11 میں مصنف نے ایک زبردست بات کہی ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں نامکمل مدد کرنا بالکل کچھ نہ کرنے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ نامکمل مدد کرنا کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے، بہت گہری بات ہے۔ اچھا فرض کریں اس ہجوم میں کھڑا ایک شخص یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ تماشائی نہیں بنے گا، وہ آگے بڑھے گا۔ یہ پہلا قدم ہے۔ اب ہم عموماً کیا کرتے ہیں؟ ہم سیدھا زخمی کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن کتاب میں جو 8 عملی اقدامات بتائے گئے ہیں ان میں سب سے پہلا قدم زخمی کے پاس جانا نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ اپنی حفاظت کریں اور حادثے کی جگہ کو محفوظ بنائیں، جیسے گاڑی کی ہیزرڈ لائٹس آن کرنا۔ اب مجھے بتائیں، یہ تھوڑا سا الٹ نہیں لگتا کہ ایک انسان تڑپ رہا ہے اور آپ جا کر گاڑی کی بتیاں جلانے میں وقت لگا رہے ہیں؟ بظاہر یہ واقعی الٹ لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ سب سے اہم قدم ہے۔ دیکھیں، حادثے کی جگہ پر ایک شدید افراتفری ہوتی ہے۔ فرض کریں رات کا وقت ہے یا دھند ہے۔ نظر نہیں آ رہا کچھ۔ جی، اگر آپ نے جا کر ہیزرڈ لائٹس آن نہیں کی یا ٹریفک کو رکنے کا اشارہ نہیں کیا تو بہت چانس ہے کہ کوئی تیز رفتار ٹرک پیچھے سے آ کر اسی گاڑی سے ٹکرا جائے۔ یا اللہ، پھر تو ایک اور حادثہ ہو جائے گا۔ بالکل، اسے سیکنڈری ایکسیڈنٹ کہتے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو آپ جو مدد کرنے گئے تھے آپ خود دوسرے زخمی بن جائیں گے۔ ایمرجنسی کا پہلا اصول ہی یہی ہے کہ پہلے منظر کو محفوظ بنائیں۔ یہ تو واقعی بہت منطقی بات ہے۔ اچھا، اب منظر محفوظ ہو گیا، اگلا کام ظاہر ہے ایمبولینس کو بلانا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 112 یا 108 پر کال کرنی ہوتی ہے۔ بالکل کرنی ہوتی ہے۔ لیکن مصنف نے یہاں ایک بڑی باریک نفسیاتی چال بتائی ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہجوم میں کھڑے ہو کر کبھی یہ اعلان نہ کریں کہ اوئے کوئی ایمبولینس کو بلاؤ۔ ہاں، وہ بائی اسٹینڈرڈ ایفیکٹ کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں ہجوم میں سے کسی ایک کو چنیں۔ دیکھیں، جب آپ ہوا میں عام اعلان کرتے ہیں نا تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگتے ہیں کہ شاید کوئی اور کر لے گا، وہی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر آپ انگلی کا اشارہ کریں اور کہیں آپ جنہوں نے نیلی شرٹ پہنی ہے فوراً 112 پر کال کریں تو آپ نے دراصل اسے ہجوم سے نکال کر ایک ذمہ دار فرد بنا دیا۔ اب اس پر دباؤ ہے۔ کیا کمال کی نفسیات ہے! اس سے وہ افراتفری ختم ہو جاتی ہے اور ایک لیڈرشپ قائم ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اب ہم زخمی کے پاس آتے ہیں۔ حادثے میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے خون کا بہنا۔ کتاب کی ہدایت ہے کہ خون کو کسی بھی صاف کپڑے سے دبا کر روکیں، لیکن اس میں ایک بڑی سخت وارننگ بھی ہے۔ ہاں، وہ وارننگ بہت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کپڑے کو بار بار ہٹا کر مت دیکھیں۔ اب ہماری تو عادت ہوتی ہے، تجسس ہوتا ہے نا، کہ زخم پر رومال رکھا، پھر 2 منٹ بعد ہٹا کر دیکھا کہ خون رکا یا نہیں۔ اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس کے پیچھے جسم کی اپنی ایک کاریگری ہے۔ جب خون بہتا ہے نا تو ہمارے خون کے خلیے جنہیں پلیٹلیٹس کہتے ہیں وہ فوراً وہاں جمع ہو کر ایک جالا سا بناتے ہیں تاکہ سوراخ بند ہو، جسے خون کا جمنا یا کلوٹنگ کہتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن یہ جالا شروع میں بہت کچا اور کمزور ہوتا ہے۔ جب آپ کپڑے سے دباؤ ڈالتے ہیں تو آپ اس جالے کو بننے میں مدد دے رہے ہیں۔ اچھا۔ لیکن جیسے ہی آپ تجسس کے مارے وہ کپڑا ہٹاتے ہیں وہ بنتا ہوا کچا جالا اکھڑ جاتا ہے اور خون پہلے سے بھی تیز بہنے لگتا ہے۔ اوہ، تو پھر ہم کیا کریں اگر کپڑا پورا بھیگ جائے؟ اگر بھیگ جائے تو اسے ہٹانا نہیں ہے، اس کے اوپر ہی ایک اور صاف کپڑا رکھ کر دباؤ برقرار رکھنا ہے۔ پچھلی سیٹ پر ڈالا اور ہسپتال پہنچا دیا۔ ہاں، ہماری فلموں نے بڑا نقصان کیا ہے اس معاملے میں۔ ہماری عام جبلت بھی تو یہی کہتی ہے نا کہ سڑک پر مت چھوڑو، لیکن کتاب سختی سے منع کرتی ہے کہ زخمی کو بالکل نہ ہلائیں، ہم اسے سڑک پر پڑا رہنے دیں۔ دیکھیں، یہ اس پورے باب کا وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ زندگیاں بچا سکتا ہے، اور بدقسمتی سے لوگ اسی میں سب سے زیادہ غلطی کرتے ہیں۔ کیسے؟ مطلب ہسپتال لے جانا غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ وقتی طور پہ لگتا ہے کہ جلدی ہسپتال پہنچانا ضروری ہے، لیکن میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے حادثے کے شکار کو غلط طریقے سے اٹھانا اس کے لیے موت کا پروانہ بن سکتا ہے۔ وجہ ہے ہماری ریڑھ کی ہڈی، اسپائنل کارڈ۔ ریڑھ کی ہڈی؟ جب کوئی گاڑی ٹکراتی ہے تو گردن اور ریڑھ کی ہڈی کو شدید جھٹکا لگتا ہے۔ اب آپ یوں سمجھیں
کہ ریڑھ کی ہڈی ایک مین فائبر آپٹک کیبل کی طرح ہے جو دماغ کے سارے سگنلز پورے جسم کو دیتی ہے۔ تو اگر ہم اسے غلط طریقے سے اٹھائیں گے تو کیا وہ کیبل کٹ سکتی ہے؟ 100%۔ فرض کریں جھٹکے سے گردن کی ہڈی میں کریک آ گیا ہے، لیکن اندر کی کیبل ابھی محفوظ ہے۔ اب جیسے ہی کوئی عام بندہ اسے ٹانگوں سے پکڑ کر اٹھاتا ہے تو وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی اس نازک نس کو ہمیشہ کے لیے کاٹ دیتی ہے۔ یا اللہ، یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے۔ بالکل، جو شخص شاید 2 ہفتے میں چلنے پھرنے کے قابل ہو سکتا تھا، آپ کی اس جلد بازی کی وجہ سے یا تو وہ موقع پر جان سے جاتا ہے یا زندگی بھر کے لیے گردن سے نیچے مفلوج ہو کر ویل چیئر پر آ جاتا ہے۔ تو مطلب ایمبولینس والے اسے کیسے اٹھاتے ہیں؟ پیرامیڈکس کے پاس خاص سٹریچر ہوتا ہے، گردن کا کالر ہوتا ہے، وہ اسے بالکل سیدھا رکھ کر اٹھاتے ہیں۔ اس لیے جب تک گاڑی میں آگ نہ لگی ہو، زخمی کو ہرگز نہ ہلائیں۔ یہ بات سن کر تو میرا ذہن بالکل سن ہو گیا ہے کہ ہماری ایک چھوٹی سی جلد بازی کتنا بڑا نقصان کر سکتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اگر ہم اسے اٹھا نہیں رہے تو پھر اس کے پاس بیٹھ کر کیا کریں؟ کتاب میں لکھا ہے کہ اس سے بات چیت کریں۔ اب ایک بندہ خون میں لت پت ہے، شدید تکلیف میں ہے، اس وقت باتوں کا کیا اثر ہوگا؟ بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیں، شدید چوٹ کے بعد دماغ تیزی سے صدمے یعنی شاک میں جا رہا ہوتا ہے۔ انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اب میری زندگی ختم ہے۔ ہاں، وہ تو پینک کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں جب آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اسے اپنا نام بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو تم اکیلے نہیں ہو، مدد بس آ رہی ہے، تو آپ کی پرسکون آواز اس کے دماغ کے لیے ایک اینکر کا کام کرتی ہے۔ ایک سہارا بن جاتی ہے۔ جی، سننا وہ آخری حص ہے جو انسان میں باقی رہتی ہے۔ آپ کی آواز اسے ہار ماننے سے روکتی ہے، آپ باتوں سے اسے زندگی کی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ ان 8 اقدامات میں مطلب CPR دینا بھی شامل ہے اگر ٹریننگ ہو اور معلومات جمع کرنا بھی، لیکن اب ذرا حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ جی فرمائیں۔ ہم نے یہ ساری میڈیکل باتیں تو کر لیں، فرض کریں ایک شخص کو یہ سب پتا بھی ہے، پھر بھی وہ آگے نہیں بڑھتا، کیوں؟ کیونکہ اسے خون سے ڈر نہیں لگتا، اسے ہمارے ہاں کی پولیس اور قانون سے ڈر لگتا ہے۔ بالکل، اور اس ڈر کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ زخمی کو ہسپتال لے گئے تو پولیس ہم سے تفتیش کرے گی، کورٹ کچہری کے چکر ہوں گے، ہسپتال والے کہیں گے پہلے بل جمع کرواؤ۔ برسوں تک یہی ہوتا رہا ہے، جس کی وجہ سے عام شہری نے مدد کرنا ہی چھوڑ دیا۔ لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ باب 11 میں گڈ سمیرٹن قانون یعنی نیک نیت مددگار کے قانون پر تفصیلی بات کی گئی ہے۔ تو اس قانون کا مطلب عملی طور پر کیا فائدہ ہے؟ فرض کریں میں زخمی کو ہسپتال لے گئی ہوں، ریسیپشن والا کہتا ہے جی پہلے پولیس کو آنے دیں، یا یہ فارم بھریں، یا ایڈوانس پیسے دیں۔ اب میں کیا کروں؟ کیا میں ان سے بحث کروں؟ آپ کو بالکل بحث کرنے کی ضرورت نہیں، بس اپنے حقوق جاننے کی ضرورت ہے۔ اس قانون کے تحت آپ ہسپتال کو بتا سکتی ہیں کہ آپ ایک گڈ سمیرٹن کے طور پر اسے لائی ہیں۔ اچھا۔ اور قانون کے مطابق ہسپتال پابند ہے کہ وہ پولیس کا انتظار کیے بغیر اور کسی ایڈوانس پیمنٹ کے بغیر فوراً علاج شروع کرے۔ کیا وہ مجھ سے زبردستی فارم بھروا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، وہ آپ کو اپنی شناخت ظاہر کرنے پر بھی مجبور نہیں کر سکتے۔ آپ چاہیں تو بس اسے ڈراپ کر کے جا سکتی ہیں۔ اسی طرح پولیس بھی آپ سے زبردستی تفتیش نہیں کر سکتی، نہ ہی آپ کو بار بار تھانے بلا سکتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک بڑی مضبوط قانونی ڈھال ہے۔ جی، قانون نے اس خوف کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے، بس ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک صورتحال یہ بھی تو ہوتی ہے نا کہ جب حادثہ خدا نخواستہ اپنی ہی گاڑی سے ہو جائے، اکثر لوگ گھبراہٹ میں یا پولیس کے ڈر سے موقع سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس بارے میں کیا کہتی ہے کتاب؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا قدم ہے جو آپ کو اخلاقی اور قانونی دونوں لحاظ سے سب سے گہری کھائی میں گرا دیتا ہے۔ مطلب بھاگنا حل نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ جب آپ بھاگتے ہیں تو آپ صرف ٹریفک کا قانون نہیں توڑ رہے، آپ ایک انسان کو سڑک پر تڑپنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ اگر اس کی موت ہو جائے تو قانون کی نظر میں آپ کا یہ فرار اسے ایک سنگین جرم بنا دیتا ہے۔ ہٹ اینڈ رن بن جاتا ہے۔ جی، لیکن اگر آپ رکتے ہیں، ایمبولینس بلاتے ہیں، تو قانون دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت جان لینے کی نہیں تھی۔ حادثہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا رد عمل بتاتا ہے کہ آپ کیسے انسان ہیں۔ یہ ساری باتیں تو ذہن کے بند دریچے کھول رہی ہیں۔ اچھا، اب تک ہم نے بات کی کہ ہم دوسروں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، ذرا سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ جی بتائیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ تو ہے نہیں۔ فرض کریں کل کو ہم خود سڑک پر بے ہوش پڑے ہیں، فون ہماری جیب میں ہے لیکن وہ لاک ہے،
اب کوئی ایمبولینس والا گھر اطلاع دینا چاہتا ہے یا ہمارا بلڈ گروپ جاننا چاہتا ہے تو وہ کیسے پتا کرے گا؟ اس کے لیے کتاب میں ایک بہت چھوٹی سی لیکن زندگی بچانے والی ٹیکنالوجی کا ذکر ہے، جس سے ICE یعنی ان کیس آف ایمرجنسی یا میڈیکل ID کہتے ہیں۔ یہ تو فون کی سیٹنگ ہوتی ہے نا؟ جی، اور بدقسمتی سے 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی۔ ہر اسمارٹ فون میں یہ آپشن ہوتا ہے۔ آپ اس میں اپنا نام، بلڈ گروپ اور کوئی الرجی ہے تو وہ لکھ سکتے ہیں، اور گھر والوں کے 2-3 نمبر محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو کیا لاک سکرین پر نظر آ جاتا ہے یہ سب؟ بالکل، کسی کو آپ کا فون آن لاک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ بس ایمرجنسی کا بٹن دبا کر یہ ساری معلومات اور نمبر دیکھ سکتے ہیں اور کال بھی کر سکتے ہیں۔ ہم روزانہ گھنٹوں فون دیکھتے ہیں، نئے نئے وال پیپرز لگاتے ہیں، لیکن یہ 2 منٹ کا کام نہیں کرتے۔ عملی طور پر ڈاکٹروں کے لیے یہ میڈیکل ID کتنا مددگار ہوتا ہے۔ یہ ان کے لیے اندھیرے میں روشنی کی کرن ہے۔ فرض کریں ایک زخمی آیا ہے اور اس کا خون بہت بہہ چکا ہے، خون کی فوری ضرورت ہے۔ اب اگر ڈاکٹروں کو بلڈ گروپ نہیں پتا تو وہ پہلے ٹیسٹ کریں گے، اور اس میں تو 15-20 منٹ لگ جائیں گے۔ بالکل، اور گولڈن آور میں تو ہر 1 منٹ قیمتی ہے۔ اسی طرح ایمرجنسی میں درد کم کرنے کی دوائیں دی جاتی ہیں۔ اگر مریض کو اس دوا سے الرجی ہے تو وہ دوا اسے ٹھیک کرنے کے بجائے مار دے گی۔ اینافیلیکٹک شاک؟ جی، لیکن اگر انہوں نے لاک سکرین پر پڑھ لیا کہ آپ کا بلڈ گروپ A پازیٹیو ہے اور فلاں دوا سے الرجی ہے تو کام سیدھا ہو گیا۔ یہ میڈیکل ID آپ کی وہ آواز ہے جو اس وقت بولتی ہے جب آپ خود بے ہوش ہوتے ہیں۔ یہ واقعی ایک ڈیجیٹل لائف لائن ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم نے یہ سمجھا کہ انسان کی بقا کا انحصار اس گولڈن آور پر ہوتا ہے۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ بائی اسٹینڈر ایفیکٹ کو توڑنا کتنا ضروری ہے۔ پھر ان 8 اقدامات نے سکھایا کہ ہیرو بننے کا مطلب زخمی کو اٹھا کر بھاگنا نہیں ہے، بلکہ منظر کو محفوظ بنانا ہے، مخصوص شخص کو ایمبولینس بلانے کا کہنا ہے، اور سب سے بڑھ کر ریڑھ کی ہڈی بچانے کے لیے زخمی کو بالکل نہیں ہلانا۔ اور گڈ سمیرٹن قانون کو بھی نہیں بھولنا۔ جی بالکل، جس نے ہمارے قانونی خوف کو ختم کیا۔ اور آخر میں میڈیکل ID، مطلب جان بچانا صرف ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے۔ نہیں، معاشرے کا ہر فرد ایک محافظ بن سکتا ہے اگر وہ یہ بنیادی باتیں جانتا ہو۔ گفتگو کے اختتام پر میں چاہوں گی کہ ہم سب ایک بات پر غور کریں۔ کل صبح جب آپ کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلیں اور اپنے اس روزمرہ کے راستے سے گزریں تو ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر خدا نخواستہ آپ کے سامنے وہاں کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ پہلا قدم کون اٹھائے گا؟ کیا اب بھی ہم اس انتظار میں کھڑے رہیں گے کہ ہجوم میں سے کوئی اور آگے آئے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ کسی کی موت اور زندگی کا فیصلہ ایمبولینس کے سائرن میں نہیں بلکہ اس شخص کے ارادے میں چھپا ہو جو سب سے قریب کھڑا ہے؟ جو کہ آپ خود بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہی اپنے فون میں ایمرجنسی میڈیکل ID سیٹ کریں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ان باتوں کو لازمی شیئر کریں، کیونکہ حادثے کے وہ ابتدائی 7 منٹ کیا کہانی لکھیں گے یہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔